أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق الله العظيم. یہ 22ویں پارے کا تیسرا رکوع شروع ہوا ہے. پہلی آیت میں وہی مضمون ہے جو دوسری آیت کے دوسرے رکوع کے پہلی آیت کے شروع میں آیا تھا. کئی صفات ایمان والوں کی ذکر کی گئی تھی. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. اس رکوع کی پہلی آیت میں بھی یہی مضمون اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم بندوں کو ہے کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور اس کی تسبیح صبح اور شام بیان کیا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر جو صحابی ہے مفسرین میں جن کا درجہ بہت اونچا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں بندوں کے لیے مقرر کی اور ان کو پابند بنایا، تو نماز کی بھی ایک حد بیان کی ہے. 5 وقت کی نمازیں پڑھو. نوافل تو آدمی کی مرضی کی بات ہے. تو روزے کی بھی ایک حد بیان کی ہے، رمضان کے روزے رکھو. زکوٰۃ کی بھی ایک حد ہے، سال میں 1 مرتبہ نکالو. اور حج کے اعمال کی بھی ایک حد ہے کہ فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کرنے ہیں. یہ عبادت البتہ ذکر والی ایسی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں رکھی کہ فلاں وقت ذکر کرو فلاں وقت نہیں. کوئی حیت نہیں رکھی کہ فلاں حیت میں ذکر کرو، مثلا کھڑے رہ کر یا باادب بیٹھ کر. اسی طرح طہارت اور پاکیزگی کی بھی شرط نہیں لگائی. تو چونکہ یہ عبادت بہت آسان ہے اور انسان کے روح کی غذا ہے، جیسے انسان کو اپنے بدن کے لیے غذا کی ضرورت ہے، بدن کو تندرست رکھنے کے لیے، طاقت والا قوت والا رکھنے کے لیے، اس سے زیادہ ضرورت روح کی غذا کی ہے کہ انسان کی روح تازہ رہے اور قوت والی رہے. اور انسان کی روح کو، دل کو جو طاقت اور قوت ملتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. ذکر کرنے والا بمنزل زندہ کے اور ذکر نہ کرنے والا بمنزل مردہ کے. اسی لیے امت میں جو لوگ جتنا ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں، دل میں، روحانی اعتبار سے اتنی تر و تازگی اور برکت ڈالتے ہیں. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ ہمارا ذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. جیسا شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اوراد اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہے، جو ہمیں بتائی گئی، صبح شام کی دعائیں ہوں، کھانے پینے کی دعائیں ہوں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ بھی ذکر ہی کا ایک فرض ہے، ذکر ہی کی ایک شکل ہے. نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت یہ افضل الذکر ہے. جتنا ہو سکے آدمی کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور نمبر 3، ذکر میں وہی چیزیں جو میں اور آپ عامتاً سمجھتے ہیں، یعنی تسبیحات پڑھنا صبح شام،
اب تسبیحات میں تیسرا کلمہ ہو، چوتھا کلمہ ہو، استغفار ہو اور درود شریف ہو، تو اسے بڑوں کی طرف سے یہ تعلیم تو تقریباً ہر مسلمان کو دی جاتی ہے کہ ہر مسلمان کم سے کم صبح اور شام 3 تسبیحات کا اہتمام کرے، تیسرے کلمے کی بھی، استغفار کی بھی اور درود شریف کی بھی، صبح میں بھی کرے، شام میں بھی کرے۔ یہ تو کم سے کم کی بات ہے، ورنہ زیادہ سے زیادہ جتنا کرے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ذکر کرے اتنا کم ہی ہے۔ اس لیے جتنا اللہ موقع دے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے۔ اب جس ذکر میں زیادہ دل لگے، استغفار میں تو استغفار کثرت سے کرے، درود شریف میں تو درود شریف زیادہ کرے۔ ہر ذکر میں انسان کا بھلائی ہے، وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جس کو کثرت سے استغفار کی توفیق مل جائے، اور جس کو کثرت سے درود شریف کی توفیق مل جائے تو پھر اس کے تو کیا ہی کہنے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے اکثر و بیشتر حضرات نے جو کچھ پایا اونچا سے اونچا مقام، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کو بڑا دخل ہے۔ تو یہ واقعی میں بہت ساری خیرات کی کنجی ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو توفیق دے، جس میں دل لگے کثرت سے استغفار کرنے میں تو اس کا اہتمام کرے، درود شریف میں تو اس کا تیسرا چوتھا کلمہ، تو اتنا کرے آدمی کہ یوں کہہ سکے کہ کثرت سے ذکر کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تم کو مجنون اور دیوانہ کہیں، اور ظاہر ہے کتنی مقدار ہوگی کہ دیکھنے والے یوں سمجھے کہ شاید پاگل ہو گیا ہے۔ اتنا کثرت سے ذکر کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم آئی ہے۔ اسی طرح ایک دیہات کے رہنے والے صحابی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اسلام کی تعلیمات، اس کے فرائض، اس کے واجبات، احکامات تو بہت سارے ہیں، میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، دیہات کا رہنے والا، یعنی فرض چیزیں تو میں کروں گا، اس کے علاوہ کوئی آپ ایسا عمل مختصر بتلا دیجیے کہ میرے جیسے آدمی کے لیے اس کو نبھانا آسان ہو جائے، یعنی میں نہ زیادہ یاد رکھ سکتا ہوں نہ زیادہ عمل کر سکتا ہوں، کوئی آپ ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں اس کو زندگی بھر اپنا لوں، آسان بھی ہو میرے لیے۔ تو فرض اور واجب عمل تو کرنے ہی ہیں، یہ اس کے علاوہ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عمل تعلیم دیا، مسند احمد میں روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو۔ ایک ہی عمل آپ نے بتایا، یعنی جو فرض عمل ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وہ تو ادا کرو، اور اس کے علاوہ کس کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو کہ تمہاری زبان اس کے ذکر سے تر و تازہ ہے۔ تو ذکر کے ویسے بھی بہت فضائل ہیں، اسی لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل فضائل کے جو رسالے لکھے، اس میں ایک رسالہ فضائل ذکر ہی کے نام سے ہے، جو تعلیم میں پڑھا بھی جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے۔ وہ ہماری غفلت کی بات ہوتی ہے کہ جیسا سننا چاہیے ہم سنتے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب چیزیں جمع کر دی ہیں اس فضائل میں، چاہے فضائل نماز ہو، فضائل ذکر ہو، فضائل قرآن ہو، فضائل صدقات ہو۔ یہ تو حقیقت میں حضرت شیخ کی اس کتاب کی قدر وہ آدمی جانتا ہے جس نے علمی میدان کی سیر کی ہو، اور جس نے بڑی بڑی کتابوں کی اوراق گردانی کی ہو۔ اس کے بعد یہ تعلیم کی کتاب پڑھتے ہیں تو انداز ہوتا ہے کہ اس میں کتنے موتی جمع کیے گئے ہیں۔ اب ایک عام آدمی ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، تو جیسی توجہ سے سننا چاہیے عموماً اس میں غفلت ہوتی ہے۔ تو ذکر کی بہت سی فضیلتیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمع کر دی ہے۔ بہرحال تو اس آیت میں ہم سب کو خطاب اللہ تعالیٰ نے کر کے یہی حکم دیا ہے کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور بالخصوص صبح اور شام تسبیح کا اہتمام کرو۔ صبح شام تسبیح کے لیے بتایا ہی جاتا ہے، بلکہ بیانات میں جملہ پیٹرن بھی ہوتا ہے، مہینوں میں فلاں مہینہ افضل ہے، اور اوقات میں یہ وقت افضل ہے، اور اس میں یہی بتایا جاتا ہے صبح اور شام کا وقت۔ بہرحال تو اس میں خصوصیت کے ساتھ وہ ذکر کا اہتمام ہو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو مسلمانوں تم پر رحمتیں بھیجتی ہے، یصلی علیکم، وہ ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ لفظ صلاۃ عربی میں جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کے اعتبار سے اس کا معنی بدلتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں رحمت بھیجنا. تو یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑی خوشبختی اور سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کے طفیلی تو کام چل رہا ہے سب کا، بالخصوص ایمان والوں کا. اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی بھی دعا کرتے ہیں، استغفار کی بھی دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ کی رحمت بھیجنے کا اور فرشتوں کی رحمتوں کی دعائیں کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان اور بالخصوص مسلمان ظلمتوں سے، کفر کی، شرک کی، گناہوں کی، اس سے نکلتا ہے اور ہدایت، نیکی، اطاعت، اس کے نور اور روشنی کی طرف آتا ہے. تو کفر اور شرک سے بچنے میں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جن اسباب کا دخل ہے اس میں یہ بھی بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اترنا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی رحمتوں کی دعائیں کرنا. اس کے نتیجے میں بھی میں اور آپ کتنی چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور کتنے اچھائیوں کے اللہ توفیق دے دیتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے ساتھ بڑے رحم کرنے والے ہیں. جیسے تو ان کی رحمت اتنی عام ہے، یہ کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے دنیا میں تو، اور ایمان والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بھی زیادہ ہے. اور اس کی رحمت کا خصوصیت کے ساتھ ظہور ایمان والوں کے ساتھ یہ دنیا سے آنکھ بند ہونے کے وقت ہوگا. چنانچہ آگے اسی رحمت کا ایک مظہر ذکر کیا کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام. ان ایمان والوں کا تحیہ جس کو اردو میں ہم یوں کہ سلام، آپس میں ملاقات کے وقت جو پہلا جملہ بولا جاتا ہے اس کو تحیہ کہتے ہیں. تو ان ایمان والوں کا تحیہ اور ان کی دعا جس دن ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، سلام ہوگا، السلام علیکم کہیں گے. اب جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی اس سے کون سا دن مراد ہے؟ تو مفسرین کی طرف سے 3 باتیں بتائی گئی، یعنی الگ الگ 3 قول ہیں. پہلا قول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مطلب ہے قیامت کے دن، چونکہ قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے واسطہ پڑے گا، حساب کتاب ہوگا اور پرسنلی ملاقات ہوگی ہر ایک کی. جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجیں گے وہ خوش نصیب تو چند ہوں گے، اور باقی پوری انسانیت جتنے بھی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر تک ہر ایک کا پرسنلی حساب ہوگا. یہ نہیں کہ مجمع میں کسی کو پوچھ لیا ہاں بھائی تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. ہر ایک کو الگ بلایا جائے گا، اور وہ ہم جو سنتے تعلیم میں 5 سوالات ہر ایک سے ہوں گے. تو یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے قیامت کے دن. تو اس دن جو ایمان والا ہوگا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات کی نوبت آئے گی تو وہ سلام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو سلام کیا جائے گا. اصل تو اعزاز کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ایمان والے کو سلام کیا جائے گا. تو بعض مفسرین نے یوم یلقونہ کا مطلب لیا ہے قیامت کے دن کی ملاقات. دوسرے خود مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مطلب ہے جنت میں داخلہ، وہ قیامت کے بعد کا مرحلہ ہے. چونکہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب ہونے میں 2 فیصلے ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو جن خوش نصیبوں کو جنت کا فیصلہ جن کے لیے ہوگا جنت میں پہنچیں گے، تو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سلام ان پر آئے گا، یعنی اہل جنت کو اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے اور فرشتے بھی کریں گے. تو قرآن میں بھی موجود ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم. تو اس دوسرے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا سلام ان مومنوں کو ملے گا جنت میں داخل ہونے کے بعد. اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یوم یلقونہ سے مراد موت کا دن، کیونکہ جس آدمی کی موت ہوتی ہے جس دن بھی، تو روح نکال کر فرشتے فوراً اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کرتے ہیں. تو قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی ہے. تو موت کا دن انسان کا وہ دن ہوتا ہے جو اس دنیا کی زندگی کا تو آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن، یہاں سے شروعات ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ قبر کو اول منزل کہتے ہیں، بورڈ پر لکھا بھی جاتا ہے اول منزل لے جائیں گے، یعنی وہ آخرت کی پہلی منزل ہے. تو موت ہوتے ہی انسان کا آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اور قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جو ملک الموت ان کے ذمہ دار ہے اور اسٹاف ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، انسان کی روح قبض کر کے سیدھے اس کو اوپر لے جاتے ہیں.
7वें पारे में वो आयत गुजर चुकी है, वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून तुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, कि अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर है इंसानों की रूहों को कब्ज़ करने के लिए, और वो बराबर वक्त मुकर्ररा पर हर इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं, ज़रा भी आगे पीछे नहीं होता। जिसका जब वक्त आता है बराबर उसी वक्त पर मलकुल मौत और उनका स्टाफ पहुंच जाता है, रूह कब्ज़ करता है। और आगे बारी ताला फरमाते, और रूह कब्ज़ करने के बाद रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, उनका परवरदिगार जो बिल्कुल बरहक मौला है उसके सामने ये रूह को पेश कर दें। जिसमें तो यही रहता है, जिसको लोग गुसल भी देते, कफन भी पहनाते और कब्र में दफनाते, लेकिन रूह को वहाँ पेश कर दिया जाता है अल्लाह ताला के सामने। तो ये बिल्कुल पहली मुलाकात होती है जो एक ईमान वाले की अल्लाह ताला से होती है मौत के वक्त। तो बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि यहाँ यौम यल्क़ौनहु से मुराद है मौत का दिन, कि जब इस ईमान वाले की मौत होगी और इसको अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला इसको सलाम करेंगे। ये बड़ी एजाज़ की बात है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की एक रिवायत से इस कौल की तायीद भी होती है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर तफसीर मारिफुल कुरान में रिवायत ज़िक्र की। हज़रत इब्न मसूद फरमाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ईमान वाले की मौत का वक्त करीब आता है तो मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करने से पहले अल्लाह ताला का सलाम उसको पहुँचाते हैं कि अल्लाह ताला तुमको सलाम कहते हैं, और फिर उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। तो ये एक ईमान वाले के लिए तो वाक़ईतन मज़े ही का वक्त है, ख़ासकर अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी वाली, तो वो तो उस दिन बहुत खुश होता है अल्लाह ताला के पास पहुँचने। घर वाले तो यहाँ रोएंगे, लेकिन ये वो खुशी के साथ हंसता हुआ जाता है। तो ये तीनों कौल नकल करने के बाद हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि तीनों कौलों में कोई तारुज़ नहीं है, अगर तीनों बात मान ली जाए तो भी कोई इश्काल की बात नहीं है। तो हज़रत मुफ्ती साहब के कहने के मुताबिक गोया ईमान वाले को अल्लाह ताला का सलाम क़यामत के दिन भी नसीब होगा, जन्नत में दाखिल होने के बाद भी नसीब होता रहेगा, और मौत के दिन भी जब इसकी रूह को जनाब बारी में पेश किया जाएगा उस वक्त भी होगा। ये तो एजाज़ के अल्लाह ताला का सलाम मिलेगा। वह आअद्द लहुम अजरन करीमा, और ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत उम्दा सिला और बदला तैयार कर रखा है जन्नत और उसकी नेमतों की शक्ल में। उसको तो यहाँ दुनिया में कौन बयान कर सकता है, कुछ कुछ बयान होता है, उसमें लोग कितने खुश हो जाते हैं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अब इन आयतों में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 औसाफ बयान किए। नंबर 1 कि नबी हमने आपको गवाह बनाने वाला बनाकर भेजा, आपका पहला बस शाहिद होना। नंबर 2 हमने आपको बशारत सुनाने वाला बनाकर भेजा, मुबश्शिर। नंबर 3 हमने आपको डराने वाला बनाकर भेजा। नंबर 4 हमने आपको अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, उसी के हुक्म और उसी की इजाज़त से दाई बनाकर भेजा। और नंबर 5 हमने आपको चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा। ये 5 सिफ़ात अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की। हर एक का मतलब ये, पहला कि हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, गवाही देने वाला बनाकर भेजा। किस पर गवाही और किसके लिए गवाही? तो बाज़ हज़रात कहते हैं कि चूँकि उम्मत के अमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में पेश होते हैं, कब पेश होते हैं? तो कुछ रिवायतों से मालूम होता है रोज़ाना सुबह शाम, और कुछ रिवायतों से मालूम होता है हफ्ते में एक दिन। तो मुझे और आपको बहुत डर, अल्लाह ताला से तो डरना ही चाहिए, लेकिन साथ में और शर्माने की भी ज़रूरत है कि हम जो भी करतूत करते हैं, अच्छे हो तो या बुरे हो तो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़रिश्तों के ज़रिए से पेश किए जाते हैं, पूरे हफ्ते का रिपोर्ट। और बाज़ रिवायतों से मालूम होता है रोज़ाना सुबह और शाम। तो अब एक उम्मती को सोचना चाहिए कि मैं जो भी करूँगा, चाहे दुनिया वालों से छुप कर करूँगा, कोई भी बुरा काम, गलत देखना, गलत सुनना, गलत करना, तो वो यूँ समझ रहा है कि कोई देखता नहीं, अल्लाह ताला भी देख रहे हैं, और ये जो भी हमारा कारनामा हो अच्छा या बुरा हुजूर को भी बताया जाता है। तो ये सोचकर भी आदमी की तबीयत में हो सकता है कि शर्म और हिजाब आए कि जिस नबी के जितने इतने सारे एहसानात थे और जिनके तुफैल हम दुनिया में इतनी नेमतें हासिल कर रहे हैं, और कल क़यामत के दिन भी, आखिरत में भी जिनके तुफैल अल्लाह ताला नेमतें देंगे, मेरे ये सब करतूत उनको पेश किए जाते हैं, मैं क्या मुँह बताऊँगा उनको।
لیکن یہ پیش ہوتے ہیں اور ہر امتی کے پیش ہوتے ہیں. اس لیے کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر امت کے عمل پر گواہ بنایا جائے گا، چونکہ حضور کو معلوم ہے میرے کس امتی نے کیا کیا ہے، وہ پیش کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے. تو اس معنی کر کے بھی آپ شاہد ہوئے. اور دوسرا معنی شاہد کا یہ کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کا اور امتوں کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے کفر اور شرک کی شروعات جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے ہوئی، تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے روایت، حضرت نوح اور ان کی قوم، ان کی امت سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے. حالانکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کس نبی نے کتنا کام کیا، کس امتیوں میں سے کس نے ان کی بات مانی، کس نے نہیں مانی، اللہ کو تو سب معلوم ہے. لیکن کل قیامت کے دن باقاعدہ جیسی عدالتی کارروائی ہوتی ہے ایسی اللہ تعالیٰ کریں گے، سب علم کے باوجود کریں گے، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی آ جائے. باقاعدہ گواہ پیش کیے جائیں گے، اور جیسے گواہوں پر جرا ہوتی ہیں دنیا میں ایسی وہ وہاں جرا بھی ہوگی، اور پھر اللہ فیصلہ بھی فرمائیں گے. تو حضرت نوح کی جو سب سے پہلی امت ہے جن میں کفر اور شرک کی شروعات ہوئی، اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کی امتوں میں کفر اور شرک نہیں تھا. سب سے پہلے شروعات یہیں سے ہوئی، اور اسی کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے، اس کے خلاف توحید کا علم اور توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. تو جب حساب کتاب شروع ہوگا حضرت نوح اور ان کی قوم کا، تو باری تعالیٰ پوچھیں گے قوم سے، پہلے تو حضرت نوح سے، کہ کیا تم نے ہمارا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا، ہمارے ایک ہونے کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا؟ حضرت نوح کہیں گے کہ پہنچا دیا، تو واقعی میں بھی پہنچا دیا ہے. پھر ان امتوں، آپ کی جو امت ہے نوح علیہ السلام کی، ان سے پوچھا جائے گا تو صاف نہ کہہ دیں گے. قرآن نے ان کا مقولہ نقل کیا ہے جو آئندہ آنے والا ہے، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. کہ آدمی اتنا خطرناک جھوٹا ہوتا ہے، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا. وہ آیت تو بھی ذہن میں نہیں آ رہی، قرآن میں ہے، وہ صاف کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا. یہ تو غلط کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا پیغام پہنچایا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. اب یہ باقاعدہ عدالتی کارروائی ہو رہی ہے. حضرت نوح دعوے دار ہے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اور یہ قوم مدعا علیہ ہے، فریق مخالف ہے، حزب مخالف ہے، نہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں آیا. تو جسے دنیا میں جب کوئی آدمی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پاس گواہ مانگے جاتے ہیں کہ تم اپنے دعوے پر گواہ لاؤ. تو یہاں بھی حالانکہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کو بھی پتہ چلے، اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کہیں گے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا ہے، تمہارے پاس گواہ کیا ہے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا؟ تو روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت نوح اس وقت گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کریں گے. اس لیے یہ امت کی بڑی سعادت ہے. دوسرے پارے میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ کتنے شرف کی بات ہے کہ یہ امت دوسری امتوں کے خلاف گواہ بنائی جائے گی انبیاء کے فیور میں. تو نوح علیہ السلام کی قوم گواہ کے طور پر کہیں گے کہ باری تعالیٰ میرے گواہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. اور واقعی میں امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تیرے پیغمبر نوح نے آپ کا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا. وہ قوم نوح بھی جاوے ایسے نہیں ہیں، وہ اس پر جرا کریں گے کہ اللہ یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، ان کا تو کیا، ان کے پرکھوں کا بھی نام و نشان نہیں تھا ہمارے زمانے میں. کتنے پہلے کا زمانہ ہوا نا، یعنی ان کی پیڑیاں کے پیڑیاں وہ بھی سب بعد میں وجود میں آئی. ہمارے زمانے میں تو یہ تھے ہی نہیں، گواہی کیسے دیں گے؟ چونکہ گواہی جو ہے وہ دیکھی ہوئی چیز پر دی جاتی ہے. چاند کی بھی گواہی دینے جائے تو قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا، تو جب وہ کہتے ہیں کہ چاند دیکھا اور وہ بھی آسمان میں دیکھا، اور یہ دیکھنے والے بھی سب ٹھیک ٹھاک ہو تو پھر ان کی گواہی مانی جاتی. اب گواہی تو دی نہیں گیا، اور پوچھنے پر پھر وہی کہ میں نے سنا کہ چاند ہو گیا ہے. یہ سنی ہوئی بات پر گواہی معتبر نہیں ہوتی، دیکھی ہوئی چیز پر ہوتی ہے. تو یہ جو
قوم نوح کی جو جرا ہے اپنی جگہ پر بہت مضبوط جرا ہے کہ یہ امت محمدیہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ انہوں نے ہمارا زمانہ دیکھا ہی کہاں؟ ان کو کیسے پتا کہ نوح نے اے اللہ تیرا پیغام ہمیں پہنچایا نہیں پہنچایا؟ تو اس جرا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر گرفت ہوگی امت محمدیہ کہ تم نے گواہی کیسے دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت یہ کہے گی کہ اللہ ہمیں تیرے آخری پیغمبر تیرے آخری رسول نے بتایا کہ تیرے نبیوں نے اپنی امتوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا، وہ قرآن میں ہے وہ آیت ہے، اور تیرے نبی کی بات بالکل سچی۔ اب یہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ دیکھا ہوا تو نہیں بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہمارے دیکھے ہوئے سے بڑھ کر ہے۔ ایک آدمی کو دیکھ کر جیسے یقین ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے ایک مومن کو، کیونکہ دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی کسی بات میں نعوذ باللہ غلطی کا دور دور تک بھی کوئی امکان نہیں۔ تو گویا آپ نے جو چیز کہہ دی اپنی امت کو وہ دیکھے ہوئے سے بڑھ کر ہو گیا، تو امت محمدیہ یہ کہے گی کہ باری تعالیٰ تیرے نبی نے جو ہمارے پاس آئے تھے یعنی نبی آخر الزماں، انہوں نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ نوح نے آپ کا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا ہے۔ اب یہ پکے گواہ ہو گئے، اس پر اب کوئی جرح نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے سورہ نساء میں وہ آیت گزر چکی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بلند کہ گواہوں پر بھی آخری مہر آپ کی گواہی کی لگے گی، اور اس کے بعد پھر کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو امت کے خلاف اور نبی کی فیور میں یہ امت محمدیہ گواہی دے گی، اور امت محمدیہ کی گواہی پر جرا ہوگی تو آخری گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ ہاں میں نے یہ پیغام اپنی امت کو پہنچایا ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت والا پہلو آیا کہ کل قیامت کے دن جب امت محمدیہ دیگر انبیاء کے بارے میں گواہی دے گی ان کی امتوں کے خلاف، تو یہ گواہی سچی دے رہی ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے یہ پیغام ان کو دیا ہے۔ اس لیے یہ آپ کا پہلا وصف کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا، گواہی دینے والا۔ دوسرا وصف کہ اے نبی ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنایا، اور تیسرا ڈرانے والا بنایا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو خوبیاں تھیں، آپ نے دنیا میں آ کر دونوں پیغام دیے ہیں کہ جو آپ کا دین آپ کے مذہب کو قبول کرے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو قبول کرے گا، آپ نے اس کے لیے بشارتیں سنائی، اللہ کی رضامندی کی، اللہ کی خوشنودی کی، جنت اور اس کی نعمتوں کی، بلکہ یوں کہہ لیجیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی۔ اور اس کے بالمقابل جنہوں نے آپ کا دین نہیں مانا، اطاعت قبول نہیں کی، نافرمانی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا بھی ہے اللہ کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے، اس کی گرفت سے۔ آخرت میں تو ہونے ہی والی ہے، لیکن بہت سی مرتبہ نافرمانوں کی اور گنہگاروں کی گرفت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ آپ کی دونوں خوبیاں ہیں، بشارت سنانا، ڈرانا۔ چوتھی صفت آپ کی یہ بیان کی کہ آپ اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بلانے والے ہیں، اور ساتھ میں باری تعالیٰ نے بڑھا دیا بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے۔ اب آپ کا داعی ہونا، مبلغ ہونا، یہ تو اظہر من الشمس ہے، آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو دعوت ہی دی دین کی، اسلام کی، آخرت کی۔ اور یہاں جو یوں کہا اللہ کے حکم سے، اس کے ماتحت مفسرین لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ دعوت اور تبلیغ، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جس کو آدمی سرسری سمجھے، بلکہ یہ اتنا اہم کام ہے کہ اس کام کے انجام دینے کے لیے آدمی کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس سے مدد بھی مانگنی چاہیے۔ یہاں بھی گویا بیزنی کہہ کر یہی بات بتائی گئی کہ اللہ کا حکم اور اس کی اجازت ہے، تو یہ نبی آپ داعی اللہ بنے ہوں۔ گویا اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا، یا ہوگا تو بے ڈھنگا ہوگا۔ وہ سراج منیرہ۔ اور پانچواں وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا کہ آپ کی حیثیت دنیا والوں کے لیے روشن سورج کی طرح ہے، روشن چراغ کی طرح ہے، سراج منیرہ، جو خوب روشنی دینے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی تو سورج کی روشنی سے بھی بہت بڑھ کر ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں آپ کی روشنی کو چراغ کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی کہ آفتاب کی روشنی سے ہر آدمی کے لیے فائدہ اٹھانا آسان نہیں ہے، اور چراغ کی روشنی سے ہر آدمی آسانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو روشن دل دے کر بھیجا ہے، آپ کے روشن دل سے ہر آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے آپ کا پانچواں اس بیان کیا سراج منیر، کہ آپ روشن چراغ کی طرح ہے اور آپ کے ذریعے سے دنیا میں روشنی پھیلی۔
حضرت قاضی صاحب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو مشہور تفسیر ہے اس میں لکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر قرار دیا یہ آپ کے قلب کے اعتبار سے کہ آپ کا قلب ایک چمکتا ہوا اور روشنی دینے والے چراغ کی طرح ہے کہ دنیا والوں کے دلوں میں روشنی آپ کے دل ہی سے آئے گی. اور حضرت نے تو اس کو بہت تفصیل سے سمجھایا ہے. اور واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ دنیا جس وقت آپ یہاں دنیا میں مبعوث ہوئے نبی بنا کر بھیجے گئے، ویسے بھی ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، آپ کا تذکرہ خوب ہونا بھی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں جب بھیجے گئے اس وقت پوری دنیا کفر اور شرک سے ضلالت سے بھری ہوئی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا پوری دنیا میں. گویا ایک صحیح روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ذریعے سے دنیا میں ڈالی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلایا. جن جن کے مقدر میں ہدایت اور ایمان لکھا تھا ان کے دلوں میں روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے آتی گئی اور وہ دل روشن ہوتے گئے ایمان سے، ایمانی تعلیمات سے اور ایمانی کمالات سے. اور صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جنہوں نے چونکہ بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کی آپ کے قلب مبارک سے، اس لیے ان کے دل اتنے منور ہوئے ہیں. ہر صحابی کا دل اتنا منور ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی چاہے جتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے لیکن پھر بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بھی بڑے سے بڑا بزرگ ہو لیکن وہ کسی بھی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس صحابی کے دل میں جو نور آیا ہے وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آیا ہے اور بعد والوں کے دلوں میں نور واسطے سے آیا ہے. تو واسطے والا نور بلا واسطہ نور کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے صحابہ کرام سب سے زیادہ روشن دل والے ہیں بلا واسطہ نور حاصل کرنے کی وجہ سے. اور قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہیں، ایمان نام ہی ہے نور کا اور کفر اور شرک نام ہی ہے تاریکی کا، اندھیرے کا. تو جتنے بھی ایمان والے ہیں گویا ان کے دل میں ایمان کا نور آیا ہے. یہ اصل چلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم تک پہنچا ہے واسطہ در واسطہ. تو نفس نور ایمان کا یہ تو انہی واسطوں سے آیا. اب اس کے بعد جو آدمی جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کا اہتمام کرے گا، اطاعت اور فرما برداری کا، ذکر کا، اذکار کا، قرآن کی تلاوت کا اور بالخصوص گناہوں سے بچنے کا، تو یہ جو نور آیا ہے یہ نور اتنا ہی بڑھتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو آیا ہے. بہرحال تو قاضی صاحب کے کہنے کے مطابق سراج منیرہ کا معنی یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو روشن چراغ کی طرح بنایا ہے اور دنیا والوں کے دلوں میں روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے روشنی کے واسطے سے آتی ہے. یہ 5 اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے. اور یہ آخری آیت کہ ایمان والوں کو یہ نبی آپ اس بات کی بشارت سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل تیار کیا گیا ہے اور اللہ کا یہ بڑا فضل جنت اور اس کی نعمتوں کی شکل میں ملے گا. لہذا یہ نبی آپ کسی بھی کافر اور منافق کا کہنا نہ مانیں. آپ تو مانتے ہی نہیں تھے، آپ کے واسطے سے امت کو سنانا ہے کہ دنیا میں کافروں کے اور منافقوں کے بہکاوے میں مت آؤ. وہ تو بڑی بڑی لالچیں دیں گے، تمہارے دین کا سودا کر ڈالیں گے، لیکن تم کبھی بھی ان کے کہنے میں مت آؤ. اور رہ گیا کہ وہ تکلیفیں پہنچائیں گے تو ودع اذاہم، ان کی تکلیفوں کی زیادہ فکر نہ کیجیے. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی دنیا میں تو یہ کافروں کے ساتھ تقابل ہوتا ہی رہتا ہے لیکن کبھی بھی دین کا سودا ان کی باتوں میں آ کر مت کرنا. رہ گیا یہ کہ یہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے. تو اس موقع پر ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے. توکل کا مطلب یہ تو بنے گا ہی نہیں کہ وہ تکلیف پہنچا نہیں سکیں گے لیکن اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی. مقدر میں ہے کچھ حالات آئیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہی پیغام دیا گیا ہے کہ کافروں کی تکلیف کی زیادہ پرواہ مت کرو اور اس کے نتیجے میں اپنے دین کا سودا مت کرو. اور باقی ان کی تکلیفوں کا جو ڈر ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو، وہ وکیل ہونے کے لیے، بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے.